أته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناوله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور يدعون أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء أما بعد فقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعة وعلام القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فازعة وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة والإغاثة لمن استغاث بك موجودة والإعانة لمن استعان بك مبذولة وعداتك لعبادك منجزة وزلل من استقالك مقالة وعمال العاملين لديك محفوظة وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة وعوائد المزيد إليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك ما عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جمعہ بہت ہی ایک عظیم عبادت گاہ ہے، تربیت گاہ ہے، اور علیکم السلام اپنی اصلاح اور اپنے خانوادی کی اصلاح اور معاشرہ سازی کا ایک بہترین ذریعہ وہ جمعہ ہے، اور جمعہ اگر ہمارے صحیح معنوں میں افیکٹو ہو جائیں تو ہمارے سارے جتنے بھی پروگرامز ہیں وہ سارے کے سارے بہترین ہو جائیں گے۔ جمعہ ماہ مبارک رمضان کے بعد اس بات کی بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دیکھیں جو
برکات ہم نے حاصل کی تھی ماہ مبارک رمضان میں، یا جو روٹین ہماری بنی تھی ماہ مبارک رمضان میں، یا جو چیزیں ہم نے اڈاپٹ کی تھی ماہ مبارک رمضان میں، جن برکات کی طرف ہم آگے بڑھ رہے تھے ماہ مبارک رمضان، اس کو کنٹینیو کیا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ماہ مبارک آیا اور اس کے بعد ہم سحری کے ٹائم اٹھتے تھے، اب نہیں اٹھ رہے۔ ہم ہر روز قرآن پڑھتے تھے، کہ اب بھی ہم پڑھ رہے ہیں ہر روز قرآن۔ یعنی یہ چیزیں جو ایک تربیتی لحاظ کے ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھیں اور جو ہماری روٹین بن چکی تھی، اس روٹین میں یہ ہے کہ یہ شامل ہو جانے چاہیے۔ قرآن کی تلاوت ہر روز ہونی چاہیے۔ شیعہ کی ویسے بھی صفتوں میں سے، صفات میں سے اور نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ 50 آیت یعنی 50 آیتیں ہر روز وہ پڑھتا ہو۔ شیعہ کی ان صفتوں میں سے جو ہے نا ایک صفت ہے۔ تو یہ جو روٹین ہماری بنی تھی، سحر خیزی کی ہماری روٹین بنی تھی، تلاوت قرآن کی ہماری بنی تھی، آن ٹائم نماز کی بنی تھی، وہ جو اسکیجول ہمارا بنا تھا، ٹائم ٹیبل ہمارا بنا تھا، یہ ہمارے باقی رہنے چاہیے، تاکہ یہ جو برکات ہیں ماہ مبارک رمضان کی، اگر پھر بھی انسان روزے رکھے اور اس کے بعد پھر نمازیں قضا ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ پھر ابھی تک وہ روزوں کے اثرات جو ہے نا انسان کی زندگی پہ نہیں آئے۔ اور روزے میں انسان بہت زیادہ غیبت نہیں کرتا تھا، تہمت نہیں لگاتا تھا، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرتا تھا، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ کیا ہے، ایک اس درسی لیول کے طور پر ان چیزوں کو باقی رکھنا چاہیے، ان چیزوں کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یعنی جو چیزیں عوائد جس کو کہا جائے، یا فوائد جن کو کہا جائے، یا نتائج جس کو کہا جائے ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں، ان کو باقی رکھا جائے، ان کو برقرار رکھا جائے، تاکہ اس کی برکات تھی۔ تو 30 ڈیز کا ایک پیکیج تھا، لیکن یہ پورے سال کا حقیقت میں پیکیج ہے، 30 ڈیز کا نہیں ہے۔ 30 ڈیز تو پریکٹس تھی، ہم نے پریکٹس کی ہے، ہم نے مشق کی ہے، ہم نے مہارت کی ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایک اعصابی مشق جس کو کہا جائے وہ ہم نے کی ہے۔ اعصاب کی مشق ہوتی ہے نا پوری، ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں پورے ماہ مبارک رمضان۔ اب یہ چیزیں ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی جاری رہنی چاہیے۔ گفتگو ہماری ہو رہی تھی زیارت امین اللہ کی، یہ آخری ہوئی چند ایک پروگرام ہیں اس سلسلے میں، تقریباً کافی لینتھی جو ہے نا وہ ڈسکشن ہوئی ہے، تقریباً کوئی اب اس اباؤٹ 1 ایئر تو یہ چل رہا ہے تقریباً اسی زیارت امین اللہ کے سلسلے میں۔ اور آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ ہے وَجَوَائِزَ السَّائِلِينَ عِنْدَكَ مُوَفَّرَةٌ، یعنی جو سائلین ہیں، یعنی وَجَوَائِزَ السَّائِلِينَ عِنْدَكَ مُوَفَّرَةٌ، یعنی تیری بارگاہ میں جو سوال کرنے والے ہیں، سوالی ہیں، انہیں بہت زیادہ انعام دیا جاتا ہے، یعنی وافر مقدار میں ان کو انعام دیا جاتا ہے، یعنی they get lots of prizes، یعنی کیا ہے کہ بہت زیادہ ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ وافر اور کثیر جو تحائف ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ کا جو دروازہ ہے وہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جو بھی مانگنا چاہے اس کی بارگاہ میں، یہ نہیں ہے کہ کسی کوئی اجارہ داری ہے اس دروازے کے اوپر، نہیں، جو بھی مانگنا چاہتا ہے وہ اس کی بارگاہ سے خالی نہیں جاتا ہے، یعنی جو بھی ہے
جو بھی انسان دعا کرتا ہے، کویشچن کرتا ہے، اس کی وشز ہیں، اس کی تمنائیں ہیں، اس کی التجائیں ہیں، اس بارگاہ میں جاتا ہے، دست دعا بلند کرتا ہے، اور جس طرح مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام محمد وآل محمد الہی بابک مفتوح للسائلین، your door is open for everyone. یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دروازہ ہے is open for everyone. جب بھی آئے گا انسان، بابک مفتوح للسائلین، یعنی کیا ہے کہ تیرا دروازہ کیا ہے، دنیا والوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، دنیا والوں کے دروازے جو ہے نا وہ لاک ڈاؤن، رات کے ٹائم جاؤ وہ دروازہ ہی نہیں کھولتے، پھر بعض جو دوسرے ہیں ان کے ہاں پہرے لگ جاتے ہیں. یعنی یہ بھی ہے ایک مسئلہ، جس طرح ہے نا کہ پھر مولا فرماتا ہے نامت العیون، لوگ سو گئے ہیں اور ان کے دروازوں پہ پہرے لگ گئے ہیں، سیکیورٹی گارڈز اور یہ اور وہ، نہیں جا سکتے. الہی بابک مفتوح للسائلین، تیرا دروازہ کیا ہے 24 hours is open for everyone. 24 hours کسی ٹائم بھی آپ جائیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں رات کے ٹائم جاؤں اور اس کا دروازہ نہیں، جب بھی ہے، جب بھی آپ پکاریں گے اس کو، اور وہ کوئی بھی سائل اس کے دروازے سے خالی نہیں جاتا ہے. ہر ایک جو بھی کویشچن کرتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے، جو بھی سپلیکیشن کرتا ہے، جو بھی اس کی بارگاہ میں التجائیں لے کر جاتا ہے، ہر ایک کی التجا کو وہ پورا کرتا ہے، ہر ایک، یعنی کسی میں نہیں، جس انداز کے ساتھ بھی. یعنی just speak with him just like your best friend. اس طرح جس طرح دوست آپ کو ہوتا ہے، اچھا دوست ہوتا ہے، اس سے آپ باتیں کرتے ہیں، اللہ سے ایسے باتیں کرو. اسپیک ود ہم جسٹ لائک اے بیسٹ فرینڈ. کس طرح کرتے ہیں آپ بیسٹ فرینڈ ہو سے؟ اپنے کیا ہے دل کی باتیں کرتے ہیں، راز و نیاز کرتے ہیں. If you do it only for 5 minutes, yes, speak to Allah subhanahu wa ta'ala, just only 5 minutes. بغیر کسی اس کے لگی لپٹی کے سیدھی باتیں کریں جو آپ جس طرح کرتے ہیں. یہ 5 منٹ آپ اس کے بعد ریلیکس ہو جائیں گے. یعنی 5 منٹ اپنے اللہ سے بات کریں، اکیلے میں، تنہائی میں، ایک مصلی بچھا لیں الگ سے اور اس میں اللہ سے بات کریں. اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جو جتنے پروٹوکول اور یہ اور وہ، نو نیڈ اٹ. آپ جو ہے نا سمپل آپ جو ہے نا اپنی جو بھی آپ کی زبان ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، انگلش ہے، اینی لینگویج، وہ کیا ہے، اس وجہ سے کہ ساری لینگویج اسی نے ہی بنائی ہے اور اس نے اپنی آیات قرار دی ہیں. یہ ساری زبانیں یہ میری آیتیں ہیں، یہ ساری اللہ کی، دیز آر دا سائنز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ساری کی ساری کیا ہیں. لہٰذا جس طرح کلرز ہیں، ڈفرینٹ کلرز، کوئی وائٹ ہے، کوئی بلیک ہے، کوئی براؤن ہے، کوئی اس طرح، یہ سارے یہ بھی کیا ہے اللہ کی آیات میں سے. یہ الوان جو اللہ نے بتایا، ڈفرینٹ کلرز. اسی طرح یہ جو زبانیں ہیں، آپ مثلا جو ہے نا یہ مانچسٹر میں کتنی زبانیں آپ کو ہے؟ آئی تھنک اٹس مور دین 100 لینگویجز. یعنی آپ اس میں اگر دیکھیں تو مانچسٹر میں 100 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی. صحیح. 8-10 سال پہلے 86 تھی، تو ابھی تو خیر جی کئی زیادہ. تو یعنی کیا ہے کہ جس زبان میں آپ چاہیے آپ کیا کریں، اس سے بات کریں جس طرح بھی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم جب بہت زیادہ نیڈ میں ہوتے ہیں ہم اس سے بات کرتے ہیں. جب ہم ریلیکس ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں ہوتے ہیں، ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں، کوئی چپ سادھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں. جب بھی آپ کے پاس
ٹائم ہو جب بھی اس سے بات کریں. ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے ضرورت ہے تبھی تو میں اس سے بات کروں. ویسے تو انسان لمحہ لمحہ اسی کی ضرورت پہ چل رہا ہے، لیکن بعض اوقات پریشانیاں جب آتی ہیں تو انسان بڑی توجہ کرتا ہے اس کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہوئے. اب پریشانیاں جب ختم ہوتی ہیں یہ جس طرح وہ تاجر لوگ ہوتے ہیں نا اس کے بعد پھر پتہ ہی نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی سے جب بات کرنی ہو، یہ نہیں ہے کہ مصیبت آ گئی، مشکل آ گئی، اس کے ٹائم ہم نے اس سے بات کرنی، بلکہ کیا ہے کہ بات کرنے کا جو انداز جس طرح صحیفہ سجادیہ کی 54 نمبر دعا ہے، 54، اور یہ آخری دعا ہے یعنی صحیفہ سجادیہ کی. یہ ہماری جو شرح ہے اس میں 7ویں جلد کے اوپر ہم نے اس پہ بڑی مفصل جو ہے نا وہ بحث کی ہے اسی پہ. تو الہی انی اسألک من اشتدت فاقتہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس سے؟ اس شخص کا جس کا فقر و فاقہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. یہاں فقر و فاقہ کا تو تصور نہیں ہوتا جو کہ کھا کے ہم لوگ اور ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کہ فقر و فاقہ کیا ہے، یعنی بھوک کیا ہوتی ہے. ادھر سے آتے ہیں، ادھر چائے پی، بسکٹ کھائے، ادھر سے کسی اور کھائے، یعنی یہاں پہ اتنا تصور نہیں ہے آپ لوگوں کو فقر و فاقہ کا، احتیاج کا. یعنی احتیاج، پاورٹی، یہ جب بھوک ہوتی ہے نا، اگر اس کو آپ نے دیکھنا تو غزہ میں جا کے دیکھیں، اس وقت زیادہ احساس ہوتا ہے انسان کو. وہاں پہ کس طرح لائنیں لگی ہوئی ہیں اور لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں وہ ایک پلیٹ لینے کے لیے، اور اس کے بعد اور یہ ایسے بدبخت ہیں جو لائنوں میں لگے ہوئے ان کے اوپر مارتے ہیں. یعنی اتنی ان میں انسانیت نہیں، لائنوں میں کھانے کی لائنوں میں کھانے کے لیے، لیکن ان کو جو ہے نا وہ منفجر کرتے ہیں، ان کے اوپر بمبارڈمنٹ کرتے. یعنی کیا ہے کہ پروردگار الہی انی اسألک سؤال من اشتدت فاقتہ، اس بندے کی طرح میں دعا کرتا ہوں کہ جس کا فقر اور فاقہ زیادہ ہو چکا ہے. اب ظاہر ہے کہ جس کا فقر و فاقہ زیادہ ہوتا ہے اس کی دعا میں ایک الگ جہت ہوتی ہے. ہر ایک کی دعاؤں میں مختلف قسم کا کیف ہوتا ہے، کلر ہوتا ہے، رنگ ہوا کرتا ہے ہر ایک کی دعا کا، یعنی ہر ایک کا. وَضَعُفَتْ قُوَّتُ، اور اس کی قوت بھی کیا ہے؟ بہت ضعیف ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، بے بس ہے، کچھ نہیں، بیچارہ ہے وہ. سؤال من لا یجد لفاقتہ مغیثا، اور وہ اپنے فاقہ کے سلسلے میں، فقر و فاقہ اور اپنی احتیاج کے سلسلے میں اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے جی مجھے مشکل پڑ گئی ہے، آپ میری مدد کر دیں گے، وہ کوئی بھی نہیں. اس آدمی کی طرح جس طرح بالکل جو ہے نا وہ ایک قسم کا بے بس ہو چکا ہے اور بیچارہ ہو چکا ہے، اس جیسی دعا کر. وَلَا لِضَعْفِهِ مُخَوِّيًا غَيْرَكَ، اور تیرے علاوہ کوئی بھی اس کی اس کمزوری کو دور نہیں کر سکتا ہے. اس طرح میں تجھ سے دعا کرتا ہوں. دیکھا آپ نے رنگ کیا ہے دعا کا؟ دعا کا کیا ہے کہ یہ کس جہد کے ساتھ، کس انداز کا. میں آپ یہ کہتا ہوں کہ اگر معصومین علیہ السلام کی یہ دعائیں نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ دعا کیسے کی جا سکتی ہے، انداز دعا کیسے ہوا کرتا ہے، کس طرح ہم اللہ سے خطاب کریں، کس طرح ہم اللہ سے دعا کریں، کس طرح ہم اللہ سے مناجات کریں، کس طرح اللہ سے راز و نیاز کریں. nobody knows، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. پتہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کوئی بھی جو ہے نا وہ نہیں جانتا ہے. یعنی یہاں پہ اس بات کے لیے، اور پھر کیا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ بغیر مانگے ہوئے، وداؤٹ پریئر، یعنی اگر کہیں کہ انسان وداؤٹ کویسچن یا وداؤٹ ڈیمانڈ، یعنی اگر آپ چاہیں کہ اس میں مانگے نہیں، وہ اس وقت تک اللہ عطا نہیں کرتے. سو آل دا ٹائم جسٹ آسک ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، آل دا ٹائم، ہر وقت اپنے اللہ سے مانگتے رہیں.
جب آپ مانگیں گے، کچھ عطائیں ایسی ہیں کہ ویسے تو وہ سب کو دے رہا ہے، صحیح، فرعون کو بھی تو وہی دیتا ہے نا، اور یہاں پہ اس وقت دیکھیں یہ فرعونی جو ہے دے تو وہی رہا ہے، سب کو وہ عطا کرتا ہے، لیکن ہر چیز ہر ایک کو نہیں عطا کرتا ہے۔ اس کی کچھ عطائیں ایسی ہیں کہ جب تک انسان جو ہے نا وہ مانگتا نہیں ہے، if you don't pray, he will never grant you۔ اگر جو ہے نا آپ اس میں دعا نہیں کریں گے، التجا نہیں کریں گے، عطائی نہیں کریں گے، وہ آپ کو کبھی نہیں عطا کرے گا۔ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیشہ کچھ چیزیں ہمیشہ مانگتے رہیں، اس سے مانگتے رہیں۔ وَعْلَمْ، جس طرح نہج البلاغہ میں ہے نا کہ وَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، He has all the treasures in the heaven and the earth۔ ہر جگہ پہ جو ہے نا اسی کے ہیں، یہ سارے جتنے بھی خزانے اسی کے، یہ سارے کتنے ہیں؟ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ، He granted you the permission to ask him۔ یعنی کیا ہے؟ سارے خزانے ہیں، all the treasures in the heavens, in the earth، ہر جگہ پہ کیا ہے؟ اسی کے ہیں۔ تو کیا ہے؟ قَدْ أَذِنَ لَكَ الدُّعَاءِ، He granted you the permission to ask him۔ یعنی کیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ کیا کریں؟ اجازت دی ہے ہمیں، یہ تھوڑی بات ہے، اجازت دی ہے ہمیں اس نے، دعا کرو۔ خزانے چونکہ اس کے پاس ہیں، تو ہم تو سارے محتاج ہیں، خزانے جب اس کے پاس ہیں، اس نے کیا کیا ہے؟ وَقَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ، اس نے اجازت دی ہے، He granted the permission to ask him, to pray him۔ وَتَكَفَّلَ لَكَ بِالْإِجَابَةِ، اور اس نے جو ہے نا گارنٹی دی ہے ایکسیپٹنس کی اس نے گارنٹی دی ہے۔ آپ اس سے مانگیں، جس طرح قرآن ہے نا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، میں کیا ہے؟ قبول کروں گا، جواب دوں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وَتَكَفَّلَ لَكَ بِالْإِجَابَةِ وَأَمَرَكَ أَن تَسْأَلَهُ لِيُعْطِيَكَ، اور اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس سے سوال کرو تاکہ وہ تمہیں عطا کرے۔ وَاسْتَرْحِمْهُ لِيَرْحَمَكَ، اور تم اس سے اپیل کرو مرسی کی، رحم کی اپیل کرو تاکہ وہ تم پہ رحم کرے۔ یعنی کیا ہے؟ ہر جگہ یعنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان نہیں مانگے، نہیں، بغیر مانگے کہ کوئی چیز، بعض بڑی عطائیں جتنی ہوتی ہیں بغیر مانگنے کے نہیں ملتی ہیں، مانگتے رہیں، اس سے مانگتے رہیں۔ اس کے ہاں کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، ہر ممکن کو وہ ممکن، ہر ناممکن کو وہ ممکن بنا دیتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی اپنے اللہ سے مانگے کس طرح؟ عالمانہ انداز کے ساتھ، عاشقانہ انداز کے ساتھ، آگاہانہ انداز کے ساتھ، with love, with affection, with knowledge, with cognition، اس طرح جو ہے نا مانگے اللہ سے، اس طرح مانگے، اس طرح یہ نہیں ہے۔ یعنی کیا ہے کہ پھر اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ تو مجھے بتا دے کہ میرا فقر کیا ہے، میرا فاقہ کیا ہے، میری کمزوری کیا ہے، میرا ضعف کیا ہے، میری ویکنس کیا ہے، میرا اضطرار کیا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یا اللہ سے مانگیں نا، اللہ سے کہیں کہ تو مجھے بتا دے، مجھے سمجھا دے۔ واوقفنا علی مراکز اضطراری، تو یہی چیز ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو صحیف سجادیہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْحَقِيرِ الذَّلِيلِ البائس الفقیر الخائف المستجیر۔ دیکھا آپ نے انداز مانگنے کی کیا ہے؟ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں، اس شخص جیسا سوال کرتا ہوں جو بہت حقیر ہے،
بہت ذلیل ہے، یعنی پست ہے، بہت زیادہ فقیر ہے، بہت زیادہ خوفزدہ ہے، بہت زیادہ پناہ تلاش کرنے والا ہے، پناہ نہیں ہے اس کے پاس۔ وَأَنَا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بِأَقَلَّ الْأَقَلِّينَ، میں تو بہت ہی کمزور ہوں، میں تو بہت ہی کم ہوں۔ وَأَذَلُّ الْأَذَلِّينَ، میں بہت ہی زیادہ، یعنی دیکھا انداز آپ نے کتنا کمزوری، کتنی اپنی۔ وَمِثْلُ الذَّرَّةِ عُدْوًا، میری مثال تو ایک ذرے جیسی ہے، ذرے سے بھی کم ہے۔ جی یہ طریقہ سکھایا ہمیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب اللہ سے خطاب کریں تو اس انداز کے ساتھ کریں، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیں۔ اپنے آپ کو جتنا بھی گرائیں گے اتنا ہی وہ آپ کو اٹھائے گا۔ وہ کسی کو گرنے نہیں دیتا ہے، کسی کو گرنے نہیں دیتا۔ جو اس کے سامنے جھکتا ہے نا، اسے گرنے نہیں دیتا ہے، اسے اٹھاتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، سرفراز کرتا ہے، سر بلند کیا کرتا ہے۔ پھر ایک چیز دعا کے سلسلے میں، انشاءاللہ میں اس پہ اگلی گفتگو آئے گی، کہ دعا کے سلسلے میں نیرو مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے، تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، وسعت رکھیں دعا کے سلسلے میں۔ جتنے دوسروں کو شامل کریں گے دعا کے سلسلے میں، اتنا ہی جو آپ کی ایکسیپٹنس ہے دعا کی اس میں جلدی ہوتی، اتنا ہی دعا میں تسریح ہوا کرتی ہے، بہت زیادہ جلدی دعائیں قبول ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مانگنے کا طریقہ بتائے، سمجھانے کا طریقہ بتائے، اپنے فقر و فاقے کو سمجھنے کا انداز بتائے، اور ہمیں وسعت و ظرفیت عنایت فرمائے۔ بہترین کلام اللہ کا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی النبی المؤید والرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى خليفته ووصيه سيد الوصيين صاحب اللواء بدر الدجى شمس الزهاد المتقين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وعلى سيدة الجليلة الرازية المرزية سيدة النساء العالمين وعلى الحسن المجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة الثاني عشر اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين 8 شوال جو ہے ایک بہت بڑی ٹریجڈی
تاریخ اسلام میں ایک ٹیمولیشن، انہدام جنت البقیع، یہ آل سعود نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی 5 معصوموں کی 20,000 کے قریب صحابہ کرام کی، ازواج مطہرات کی، انہوں نے جنت البقیع میں قبروں کو منہدم کیا۔ 1443 یعنی 1443 1443 ہجری AD، تقریباً جو ہے نا وہ 1925 انہوں نے مدینہ میں بہت بڑا جو ظلم کیا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام روزے تھے وہاں پہ، سارے معصومین کی ایک جو قبور تھی اس کے اوپر ایک روزہ بنا ہوا تھا، امام حسن مجتبی، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، اور ایک روایت کے تحت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بھی جو قبر مطہر ہے وہ جنت البقیع میں ہے، اسی ایریا میں جو ہے ایک۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی بھی وہیں پہ ہے، نہ فقط وہاں پہ، مدینہ میں، مکہ میں بھی اسی طرح کی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی قبر تھی، حضرت ابو طالب، وہاں وہ بھی گرائے انہوں نے، یعنی سیم ڈے جو ہے نا انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ یعنی یہ آل سعود نے یہ اتنی ان کو دشمنی، اتنی ان کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اتنا ان کو عناد ہے، آج تک بھی یہی دیکھیں، آج بھی اگر ان کی دیکھیں، ان کی حالت دیکھیں، جتنے بھی ان کی یعنی ویسے تو کہتے ہیں کہ ہاں جی یا اللہ مدد کرنی چاہیے، کسی غیر سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، تو اگر میں جملہ کہوں نا ان کو کہ ان غیروں کو، ان عیاشوں کو اپنے ملک میں بسانا یہی سب سے بڑا شرک ہے کہ جو تم نے کیا ہے۔ اس سے بڑھ کے شرک کیا ہو سکتا ہے؟ ادھر سے تم کہتے ہو یا اللہ مدد، ادھر سے اپنے یاروں ساروں کو بلاتے ہو، اس سے بڑھ کے شرک کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ یعنی ادھر سے کہنا یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، ادھر سے اغیار کو، مشرکین کو اپنی مدد کے لیے بلانا اور ان سے مدد طلب کرنا، یہی سب سے بڑا شرک ہے۔ اس سے بڑھ کے شرک کیا ہو سکتا ہے؟ تم نے کتنا بڑا شرک کیا ہے، یعنی شرک اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو مظاہرات تھے، انہوں نے جنت البقیع، صحابہ کرام کے، میں نے بتایا نا کہ 20,000 سے زیادہ جو ہے نا صحابیوں کی وہاں پہ قبروں سب کو جو ہے نا انہوں نے وہ کیا ہے، بلڈوز کیا ہے، اس کو بالکل گراؤنڈ کیا ہے۔ اسی طرح ازواج کی جو وہاں پہ قبریں تھیں، حضرت ام البنین کی قبر تھی، آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو گئے ہیں، جنت البقیع کا جو عالم ہے ایک اجڑا ہوا، ان کے اپنے گھروں میں، محلوں میں تو ہر دفعہ جو ہے نا ہر دم روشنی ہوتی ہے، لیکن جہاں پہ اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان کی قبروں میں دیکھیں تو وہ ویرانی آپ کو جو ہے نا وہ نظر آتی ہے۔ یہ ان کی یہ جہاں جاتے ہیں نا شرک کے علاوہ جو ہے نا کچھ جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا ہے۔ تم یہ جو بلاتے ہو سب کو، کہتے ہو آ جاؤ جی ہماری، تمہیں اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے؟ تم کہتے ہو کہ ہاں جی اللہ کے علاوہ کسی کو بلانا، اس کو جو ہے نا وہ کہنا شرک ہے، تو پھر اتنے اڈے کیوں دیے تم نے؟ آج کل ان کے اڈے ہو گئے۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سارے اس سے بڑھ کر اور شرک کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ہم 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم اس اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ٹائم آئے گا، دن دور نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے انشاءاللہ پھر یہ مزارات آباد ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ انشاءاللہ پھر وہی رونقیں بحال ہوں گی، اور بھی آپ بھی دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے
یہ سارا سلسلہ پھر سے قائم اور دائم ہو جائے گا۔ ہم اپنے مولا کے ظہور کی انتظار میں ہیں، اور وہ مدینہ میں بھی ظہور کریں گے نا، اور یہ سارے جتنے طاغوت ہیں، یہ جتنی طاغوتی طاقتیں ہیں، ایروگنٹ پاورز ہیں، سب کا جو ہے نا وہ قلہ قمع ہو جائے گا۔ اس وقت جنگ کو ایک جو ہے نا وہ تہذیبی جنگ کے طور پہ بھی جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہاں جی، چونکہ ان کا عقیدہ امام زمانہ کے بارے میں ہے، ہمارا نہیں ہے عقیدہ، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، ہر انسان کا یہ عقیدہ ہے۔ چونکہ وہ جاہل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ آتے ہیں، باتیں بتنگڑ بناتے رہتے۔ ہر ایک جو مذہب ہے، خواہ کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، مسلم ہے، نان مسلم ہے، سب کا جو ہے نا ایک نظریہ یہ ہے کہ ایک سیویئرزم آنے والا ہے، ایک نجات دینے والا آنے والا ہے۔ ہر ایک کے ہاں مختلف نام ہیں، کسی کے ہاں مصلح آنے والا ہے، کسی کے ہاں جو ہے نا وہ سیویئر آنے والا ہے، کوئی کہتا ہے قائم آل محمد آنے والا ہے۔ نام مختلف ہیں، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے، سنیوں میں ہے، شیعوں میں ہے، وہ خامخواہ کی جو ہے نا ایک بنانے کی انہوں نے کوشش کی تاکہ لوگوں کو شیعہ سنی کے درمیان جو ہے نا وہ تفریق ڈالنے کے لیے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے آج سے تقریباً کو پتہ نہیں 20 سال پہلے ایک کانفرنس جو کی تھی جس کی عنوان ہی سیویئرزم تھا۔ اس میں یہودی آئے تھے، عیسائی آئے تھے، بدھسٹ آئے تھے، ہندو آئے تھے، سکھ آئے تھے، اور اس میں ہم نے سب کو دیکھا، شیعہ سنی آئے تھے، کارمن ڈاکٹر صاحب بھی اس میں تھے جی۔ تو اس میں سب نے اپنا وہی نظریہ دیا، سب نے جو ہے نا وہ کہا کہ نہیں، ہم سب کا ایک ہی عقیدہ ہے۔ لہٰذا یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو چونکہ اپنی ناکامیوں کو، اپنی شکست کو دوسری اس تہذیبی جنگوں کی طرف لے کے جانے، چونکہ شکست خوردہ ہی ہیں، شکست ہے۔ کربلا کی تاریخ میں کبھی شکست نہیں ہوئی ہے، یاد رکھو ہمیشہ۔ کربلا ہمیشہ سربلندی کا نام ہے، ہمیشہ سرفرازی کا نام ہے، ہمیشہ فتح و نصرت کا نام ہے، ہمیشہ مظلوموں کی حمایت کا نام ہے، ہمیشہ ظالموں کے خلاف ٹکرانے کا نام ہے۔ لہٰذا یہ اس میں کوئی توجہ دینے کی آپ کو زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ جب ایک انسان شکست خوردہ ہوتا ہے نا تو ہاتھ پاؤں تو مارتا ہے، کوئی نہ کوئی چلیں، وہی تنکے کا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اب یہ چاہ رہے ہیں۔ لیکن میں نے اس سے پہلے بھی مہینہ 2 مہینے پہلے کہا تھا، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو، انشاءاللہ العزیز ہمارا وارث موجود ہے، اور ہم وہ واحد ہیں کہ جن کا وارث زندہ ہے، جن کا وارث موجود ہے، جن کی ہم سرپرستی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں، اور ہر طاغوتی طاقت کو آپ ٹھکانے لگتا دیکھیں گے۔ ایک بہت بڑا چینج آنے والا ہے، ایک بہت بڑا سیناریو جو ہے نا وہ بدلنے والا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ بہت جلدی جو ہے نا آپ کو اچھی جو ہے نا وہ خبریں ملیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔